أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة الله البلد درود ایسا کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے بیان کے آغاز سے پہلے تمام مومنین مجاور حسین کے اہلیہ مرحومہ کے اصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت کر دیں۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ گھبراہٹ تو نہیں تاری؟ آج بہت بڑی عید ہے، آپ کو بھی مبارک۔ ہر عید ایک معصوم سے تعلق رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ میلاد النبی ہے، یہ ظہور خیبر شکن ہے، یہ تجلی سلطان کربلا ہے، یہ ورود قائم زمانہ ہے۔ یعنی ہر عید کا تعلق ایک معصوم سے ہے۔ یہ واحد عید ہے جس کا تعلق 5 معصوموں سے ہے۔ جو تھکے ہوئے آپ بھی ہوں گے یقیناً، اور تازہ دم میں بھی نہیں ہوں، اور آپ کی طبائع کی روشنی میں چند جملے کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ شورِ آفاق آیت یاد دلا رہا ہوں۔ رسول نجران کے نصارہ کے سامنے آیتوں پہ آیتیں پڑھتے جا رہے ہیں کہ عیسیٰ عبداللہ ہے، ابن اللہ نہیں ہے۔ 40 یا 45 آیتیں تواتر سے اتری، رسول نے پڑھی، مان کے نہیں دیے، بے دل کے دل میں اضطراب آیا، فوراً آیت بھیجی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اے رسول، ہم نے جو آپ کی خدمت میں العلم کا تھوڑا سا حصہ قرآن کی صورت میں بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا اللہ جانے کس کے سر سے گزرا ہے، کس کے شہن دل پہ اترا۔ آج میں اکیلا نہیں، حجرے کی بات نہیں، میدان کی للکار ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب قرآن کی آیت پڑھ کے کہہ رہا ہوں، فمن حوجک فیہ من بعد ما جاءک العلم، نہیں ما جاءک من العلم۔ اللہ نے قرآن کو العلم کا تھوڑا سا حصہ کہا۔ جس قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ رتب مجھ میں ہے، یابس مجھ میں ہے، غیب مجھ میں ہے، شہود مجھ میں ہے، اصغر مجھ میں ہے، اکبر مجھ میں ہے، طبیعت مجھ میں، مثال مجھ میں، مادہ مجھ میں، جوہر مجھ میں، نور مجھ میں، ذرہ مجھ میں، عرش مجھ میں، ازل سے لے کر ابد تک کے سارے علوم، ساری حقیقتیں مجھ میں، شفا مجھ میں، مشکل کشائی مجھ میں، غنا مجھ میں، برکت مجھ میں، رزق مجھ میں، اولاد مجھ میں۔ اس کو اللہ کہہ رہا ہے من العلم، من العلم، العلم کا تھوڑا حصہ۔ اور تیرا نبی کہہ رہا ہے انا مدینۃ العلم والی۔
قرآن من العلم اور رسول مدینۃ العلم. میں العلم کا شہر ہوں اور علی اس العلم کا دروازہ ہے. اب بات کہنے لگا ہوں جو یہی ہے اور جس کا میدا ان کے فضائل کی دھمک کا عادی ہے، جسے ابکائیاں نہیں آتی، وہ سر اٹھائے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے. وہ قرآن جو کلام الہی ہے، وہ قرآن جو کائنات کی حقیقتوں کو اپنے دامن میں سمیٹا ہوا ہے، وہ جز ہے. اللہ جانے علی کیا ہے جو اس کی بھی کل ہے. جیتے رہو. ہاں تم نے حق ادا کر دیا. قرآن من العلم، العلم کا تھوڑا سا حصہ، رسول العلم بلکہ مدینہ اور علی اسی العلم کے مدینے کا دروازہ. ڈاکٹر صاحب قرآن کہتا ہے قل ان اجتمعت الجن والانس علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، کائنات کے جن جمع ہو جائیں، کائنات کے انسان اکٹھے ہو جائیں، قرآن کی مثل لاؤ. ملتان والوں لا سکے؟ بولو. پچھلے محلے والوں لا سکے؟ رحم آ گیا خدا کو. قل فاتوا بعشر سور من مثلہ مفتریات. چلو 114 صورتیں نہیں لا سکتے، 10 لے آؤ. لا سکے؟ حاجی غضنفر اللہ کو مزید ترس آیا. قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. 10 بھی نہیں لا سکتے تو سورہ کوثر کی مثال ایک سورہ لاؤ. نہیں، یا تو آج مجھے دیوانہ سمجھ کے سنگ باری کرو، پتھر برساؤ کہ میری زبان میں جنبش نہ رہے، ورنہ میں کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے بھی چیخ کے اعلان کروں گا جو جز ہے 14 کی، اس کی چھوٹی صورت کی مثل کائنات نہیں لا سکا. علی کا نمک کھا کے علی کو بھونکنے والوں محمد اور علی کی مثل ملا کیسے ہو گیا ہے؟ ارادے. اے رسول جو العلم میں سے تھوڑا سا بھیجا، اگر اس کے باوجود یہ آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، تو کہہ دو. ذہن میں رہے لفظ، ہاں اللہ کہہ رہا ہے، کہہ دو ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹے. اللہ کہہ رہا ہے جی، اللہ کہہ رہا ہے. اور جی حالانکہ یہاں قل کہنے کی کوئی چندہ ضرورت نہیں تھی، لیکن دانستہ قدرت نے قل کہا تاکہ زمانہ سمجھ لے میں کہہ رہا ہوں. فقل تعالوا ندعو ابناءنا، تو پھر کہہ دو کہ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹے، تم بلا لو اپنے. ہم بلاتے ہیں اپنی عورتیں، تم بلا لو اپنی. ہم بلاتے ہیں اپنے نفوس. تو میں پہلے فکرے کی الفت شرح نہیں کروں گا، کر دی ضرب چھلک جائیں گے اور خواہ کسی صاحب ایمان کا نقصان ہو، یہ بات مجھے برداشت میں نہیں ہے. اس سے اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اسی میدان میں تولنے کی کوشش کر لینا. ہم بلاتے ہیں اپنے نفوس.
तुम बुलाओ अपने। तो नफूस की जगह पे कौन गया? अल्लाह तुम्हारा भला करे, अमीर कायनात। क्यों? ये दोनों का नफ्स है। अनफुसना व अनफुसकुम की आयत के ज़ैल में नफ्स रसूल है। युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सहू की रोशनी में नफ्सुल्लाह है, नफ्स नबी भी है, नफ्सुल्लाह भी। अब मुझे पता नहीं कि किसको तपे लर्जा चढ़ जाएगा और कौन अर्श पे चढ़ जाएगा। अरब की लुगत में दो एक जैसी चीजें हों जिनकी न कामत में फर्क हो, न कीमत में फर्क हो, न सूरत में फर्क हो, न सीरत में फर्क हो, तो कहा जाता है हाजा नफ्स हाजा, ये इसका नफ्स है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर है। हाजा नफ्स हाजा, ये चीज इसका नफ्स। अली नबी का भी नफ्स, खुदा, यानी दो एक जैसी चीजें। तो फिर मानना पड़ेगा जो कुछ मोहम्मद है वो कुछ अली है, बस मोहम्मद नहीं है। जो कुछ मोहम्मद है, इल्म में, हिल्म में, गुफ्तार में, रफ्तार में, खसाइल में, शमाइल में, किरदार में, सूरत में, सीरत में, आगाज में, अंजाम में, हकीकत में, माहियत में, तबीयत में, तीनत में, जबिलत में, आफरीनिश में, वो कुछ अली है, बस मोहम्मद नहीं। इसी तरह नफ्सुल्लाह भी है, जो कुछ वो है वो कुछ अली है, बस अल्लाह नहीं है। अल्लाह जो बल्ले बड़ी बात दोस्तों। हाँ, अब तुम देख लो, मैं इशारा करके सबूत दे देता हूं तेरे नबी। जीते रहो। मुश्ताक शाह एक रात नबी की मसनद को घेरा, सारी रात रिश्तेदार भी कहते रहे मोहम्मद सोया हुआ है। पहले बड़ी डॉक्टर साहब बात ऐसा ही है ना। एक रात रसूल की मसनद पे लेटा, चचा था अबू लहब, वो भी कहता रहा मोहम्मद सोया हुआ है। वे क्यों ना कहता, नफ्स नबी सो रहा था। और एक रात तो उसके पर्दे में जाके छुपा, आज तक इल्म शशदर हो के कह रहा है खुदा बोल रहा है। अल्लाह अल्लाह जो मेरे लम्हात का हिसाब न करना, जितना तबीयत ने मुझे साथ दिया। हाँ, बुखल नहीं करूंगा दानिस्ता, मैं ये हिसाब करना कि मैंने क्या डाल दिया है तुम्हारी झोली में, ये देखना है। सर उठाना। हम बुलाते हैं अपने बेटे, तुम बुला लो अपने। हम अपनी निशा, तुम अपनी। हम अपने नफूस, तुम अपने। सुम्मा नब्तहिल, फिर हम मुबाहला करेंगे। फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की, अल्लाह आपका भला करे, लानत होगी। डॉक्टर साहब ये नहीं कहा अल्लाह ने आयत में कि फनजअल लानतल्लाहि अलैकुम, कि तुम पर अल्लाह की लानत होगी, होनी तो उन पर ही थी। क्योंकि हाजी अज़न पर अगर अलैकुम की आयत होती कि तुम पर होगी तो कभी भी नजरान वाले मुबाहला करते ही ना। जी, उन्हें पता था कि जो ये कहते हैं वो हो के रहता है। जी, बस 2 3 4, ज्यादा से ज्यादा 2 3 या 4 दर्श
جو ہمیں اس روز میں اس دن میں ملے ہیں، ہاں وہی آپ کی خدمت میں بیان کر کے میں اجازت چاہوں گا کہ جو جانتے ہیں سو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے جان لو۔ ہاں کبھی میرے دعوے کو جھوٹا کرنے کی کوشش تو کیا کرو۔ ہاں آج پھر بھائی غضنفر ایک دعویٰ کرنے لگا ہوں کہ اس ایک دن میں اتنے مسئلے حل ہوئے ہیں جتنے اللہ کے نام دعائے جوشن کبیر میں ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ کھڑے ہوئے تو سمجھ گئے کتنے نام ہیں اللہ کے دعائے جوشن کبیر میں؟ صرف 1001 اور 1001 مسئلہ۔ ہاں کوئی اشرے رکھ لو، گنوا دوں گا۔ ہاں یعنی ایک اسرار کا کارواں ہے، ایک کائنات ہے اسرار کی جو آج کے دن ہمارے ہاتھ لگی ہے۔ اب تم میں سے کون نہیں جانتا چلے تھے کس ترتیب سے؟ جیسے آیت مشتاق آئی تھی، ابناءنا و ابناکم، نساءنا و نساءکم، انفسنا و انفسکم، پہلے ابنا پھر نا۔ نہیں بولے پڑی بات، نہیں بولے پڑ رہی بات۔ پہلے ابنا پھر نا، بیٹے ہمارے، یعنی پہلے ابنا ایک انگلی سے ایک رحل نبوت پر، پھر نا خود رسول، پھر نساء، پھر انفسنا۔ اب میں ڈاکٹر اظہر ان جاہلوں میں سے نہیں ہوں جو ظاہر پہ پہل جائے، بیان کر دیتے ہیں پڑھنے والے، اور میری قوم جھوم جھوم کے نعرے لگا دیتی ہے کہ یہ بطول کے پردے کا انتظام ہو رہا تھا کہ رسول نے کہا میں پاؤں رکھوں گا، میرے پاؤں پہ تم پاؤں رکھنا، اور یا علی تم بطول کے نقشے قدم پہ پاؤں رکھ لینا تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہ اسے علم مانتا ہے نہ تحقیق، کیونکہ بطول پھر بطول ہے۔ میں نے نبی علی کے بارے میں 73 فرقے کی کتابوں میں پڑھ رہا ہے کہ یوسر فی الحجر ولا یوسر فی الرمل، کہ نبی اور علی جب ریت پہ چلتے تھے تو نشان قدم نہیں لگتا تھا۔ جی وہ یوسر فی الحجر، اور جب پتھر پہ چلتے تھے تو جیسے کیچڑ میں چل رہے ہوں، یوں دھنس جایا کرتے تھے۔ یہ بطول ہے، اس کا نقش قدم کہاں سے لگنا تھا؟ اور چلو اگر لگ بھی جاتا تو اللہ حورے نہیں بھیج سکتا تھا، جاؤ اپنی چادروں سے مٹا دو۔ خود ڈاکٹر اللہ لگنے ہی نہ دیتا بطول کا نقش قدم۔ وجہ کیا ہے؟ ہم جیسے بے علموں کو بتانا تھا کہ حقیقت محمدیہ اور حقیقت علویہ کو ملانے والے برزخ کا نام فاطمہ ہے۔ اللہ جو سمجھ آ رہی بات ہے؟ ارادے اسی ترتیب سے چلے ہیں، لیکن اشفاق دعا کے وقت ترتیب بدل گئی۔ میں ڈاکٹر صاحب علمانہ زمانے سے ذمہ داری سے زمانہ سے الگ تک کہہ رہا ہوں کہ دعا کے وقت رسول نے ترتیب بدل دی۔ چلتے وقت نبی آگے، بطول پیچھے۔ جب دعا پہ آمادہ ہوا تیرا رسول، کہا بطول میرے آگے آ جا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی وہاں ترتیب بدل ڈالی۔ ہاں علی سے کہا میرے بائیں پہلو میں آ جا۔
جو الفت جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ آج جان لیں۔ میں نے زندگی میں یعنی کوئی 50 مقامات ایسے دیکھے ہیں کتابوں میں جہاں نبی علی کی ملاقات چاہے پہلے پروگرام کے تحت ہے یا اچانک ہوئی جہاں ہے علی رسول کے بائیں پہلو میں نظر آیا۔ اب شب معراج تو اچانک ملاقات ہوئی تھی نا، تو اللہ نے پڑھو تفاسیر اہل بیت کو، لکھا پڑا ہے کہ اللہ نے رسول سے پوچھا تھا اتحب ان تراہ، پسند کرتے ہو کہ تمہیں علی دکھاؤں؟ ہاں میرے اللہ۔ فرمایا فلتفت عن یسارک، اپنی بائیں طرف دیکھ۔ رسول کہتے ہیں فلتفت عن یساری فاذا علی بن ابی طالب، میں بائیں مڑا تو علی کھڑا تھا۔ اس کی وجہ، دو ڈاکٹر تو میرے دائیں بائیں ہیں اور بھی کوئی بیٹھا ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم انسانی میں نفس ہوتا ہی بائیں طرف ہے۔ جو ہاں تو اے علی تو بائیں طرف آ، اور بطول تو پیچھے سے میرے آگے آ جا۔ حسین کو ہاتھوں پہ لیا جیسے لفظ ہے زوار ان کے لیے جو کچھ خریدنے آئے ہیں، جو حقیقت کے موتی چننے آئے ہیں، جیسے کوئی مصیبت زدہ مصیبت کے وقت قرآن ہاتھوں پہ لے کے اللہ کو واسطہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو اللہ اکبر۔ کس سے فیصلہ کراؤں؟ چلیں ڈاکٹر صاحب آپ فیصلہ کریں۔ تھکن کے زیارات سے واپس آیا، ابھی گھر نہیں گیا میں۔ فیصلہ یہ کرنا ہے آپ نے کہ جیسے میں پڑھ رہا ہوں ان کا نعرہ ویسا ہے؟ نہیں۔ پانچ حقیقتیں تھیں اس وقت، یا یوں سمجھو حقیقت محمدیہ کی 5 تجلیاں تھیں اس وقت۔ حقیقت واحدہ کے 5 ظہور تھے، پانچوں میدان میں آ گئے۔ کیوں؟ جملہ میں نے ڈاکٹر خدا کی قسم صرف ایک کہنا ہے، اور یہ ساری محنت اس جملے کے لیے کر رہا ہوں۔ اب پتہ نہیں میں وہ 2 منٹ بعد کہہ دوں گا، 5 منٹ بعد کہوں گا، گھنٹے بعد کہوں گا، یہ مجھے کچھ پتہ نہیں۔ کہنا ڈاکٹر صاحب ایک جملہ ہی ہے، اور وہی جملہ 50 اشروں پہ بھاری ہے، اور اسی میں تمہیں مباہلہ اور ارباب مباہلہ کی تصویر نظر آئے گی۔ اور زندگی میں وہ جملہ آج سے پہلے آپ نے مجھ سے کبھی سنا نہیں، اس شخص نے بھی نہیں سنا جس نے میری ایک مجلس بھی قضا نہیں کی، لیکن ایسے نہیں بتا دوں گا۔ ہاں جب دیکھوں گا کہ آمادہ ہو اور قوت خرید ہے پھر بتاؤں گا۔ میدان میں آ گئی 5 حقیقتیں، کیوں؟ اس کی توحید بچانے۔ یہ اپنا آپ منوانے آئے ہی نہیں، یہ اس کی ذات کو منوانے آئے ہیں۔ ایسے ایک راز کی بات ہے، کسی کو کہنا نہیں۔ ابھی تو یہ اللہ منوانے آئے اور لوگوں نے انہیں اللہ کہنا شروع کر دیا۔ اللہ جانے اگر اپنے آپ کو منوانے آئے ہوتے تو کیا ہوتا۔ یہاں تو انہوں نے خود کو گھاٹے پہنچائے، نقصان پہنچائے۔ تفسیر عسکری میں ہے، ہاں حوالہ بعد میں نہ کوئی دشت تحقیق میں ٹامک تو ہمارے منافقین نے مشورہ کیا۔ ٹرین لگی تھک گئے ہو؟ اچھا کیا کیا؟ ایسا کرتے ہیں نبی کو جہاں دعوت دی جائے مان لیتا ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جہاں نبی جائے علی نہ جائے۔ علی کو بلاؤ نہ بلاؤ وہ اس کی وجہ سے آ جائے گا۔ دعوت پہ بلاتے ہیں، گوشت میں زہر ملا دیتے ہیں۔
जान छूट जाएगी दोनों से, न जंगें न लड़ाइयां। किसी ने कहा यार अगर जहर ने असर ना किया तो, और यह है कि अली अक्सर रोजे से होता है। अगर अली ने कह दिया मेरा रोजा है, मैंने खाना ही नहीं, वो तो बच गया। फिर अगर रसूल मर गया तो फिर हमारी तो खैर नहीं है। अली तो नहीं छोड़ेगा किसी एक को भी। अच्छा फिर ऐसा करते हैं, वो जो फुला बाग है उसमें दावत देते हैं। यानी आज के जमाने से यूं समझ लो कि 10 फुट से भी ज्यादा चौड़ी दीवार, वजनी सैकड़ों सैकड़ों मन वजनी चट्टाने, हाँ उनसे दीवार तामीर की गई। ऐसा करते हैं दीवार खोद डालते हैं, जब गिरने वाली होगी बड़ी बड़ी लकड़ियों की टेकें दे देंगे, दीवार के साथ दस्तरखान बिछाएंगे, देखेंगे कि दोनों नहीं खा रहे या जहर असर नहीं कर रहा, चुपके से लकड़ियां हटा देंगे, धड़ाम से दीवार गिरेगी, इल्जाम भी नहीं आएगा। अब अल्लाह की तरफ से दीवार गिर गई, हम क्या कर सकते हैं? तवज्जो मुल्तान वालों, दीवार के साथ बिल्कुल दस्तरखान पर मसनद थी तेरे रसूल की, दरमियान में खाना, सामने खैबर शिकन की, रसूल बैठने लगे। अली ने कहा किबला आलम गुस्ताखी माफ, आप मेरी जगह बैठे, इधर मैं बैठूंगा। जो 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 बली बली बसी बसी आरा हैदरी तुम भी जियो जब तक तुम्हारी तबीयत है। हुजूर गुस्ताखी माफ, मेरी जगह आप, इधर मैं। यारी तुझ में और मुझ में फर्क क्या है? मेरी मसनद के वारिस तुम ही तो, ठीक है मैं इधर बैठ जाता हूं, तुम इधर बैठो। खाना शुरू हो गया, देखा कि जहर तो कुछ बिगाड़ ही नहीं रहा। इशारा किया तो लकड़ियां हटा दो, लकड़ियां हट गई, दीवार नहीं गिरी। 50 हबशी गुलाम भेजे गए हाजी गजनफर, इशारा किया धक्का दो, और 50 गुलामों के माथे पे पसीना है, दीवार में जुम्बिश नहीं। सट पटा के मेजबान आया, आके देखो तो सही चक्कर क्या है। मुल्तान वालों आके क्या देखा, एक हाथ से अली खाना खा रहा है, दूसरे हाथ की छोटी उंगली दीवार से लगी हुई है। जो 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 अल-लज़्मत 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 जो छोटी उंगली बाएं हाथ की, ये छिंगली, हाँ हाँ ये दीवार से टेक लगा रखी अली ने। लोगों ने देखा ये उंगली, एक छोटी उंगली, हजारों मन का बोझ, 50 गुलाम धक्का दे रहे, चलो कुछ हिले तो सही, जुम्बिश तक नहीं। फस्ताज़मू अम्र ही, यही लफ्ज है। लोगों के दिल में ख्याल आया ये बंदा नहीं, इतनी ताकत
ताकत मखलूक की रगों में कहां हो सकती है। बस दिल में यह ख्याल का बुदबुदाना था मुल्तान वालों। फौरन खैबर शिकन ने अपनी बगल से जंबील उतारी, जंबील से सूखी रोटी निकाली, उसे तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटी, और जोर लगाया, नहीं टूटी, और जोर लगाया, नहीं टूटी, जानों पे रख के मुक्का मारा, फिर लुकमा टोटा। लोगों ने कहा नहीं यार, जैसे सूखी रोटी नहीं टूटी वो अल्लाह नहीं हो सकता। अली सजदे में कहता है अल्लाहुम्मा अशहद अला हाउलाइल कैफियत, पालने वाले गवाह रहे, अली ने खुद को घटा घटा के तेरी तौहीद बचाई है। अली ने खुद को घटा घटा के तेरी तौहीद, तो इसलिए मैंने अर्ज किया था कि ये तौहीद बचाने आए हैं, अपना आप मनवाने नहीं आए। तो यहां भी पांचों उसकी तौहीद के लिए ही जमा हुए हैं। तरतीब भूल तो नहीं गई। हुसैन कुरान हकीकत बन के हाथों पर, हसन वसीला बन के हाथों के साए के नीचे, अली दिल की तकवीयत की अलामत के तौर पे बाईं बगल में, तफसीर इस्मत का नमूना बनकर बतूल आगे, हाथ उठाए थे। और वहां जो जुमले बोले हैं रसूल ने, लिखने हैं हर हलाली ने, लोहे दिल पर आसमान की तरफ सर उठा के रसूल कहते अल्लाहुम्मा लो कुन्तु अलिमतु अकरम अलैका मिन हाउलाए लजीतु बिहिम इलैहिम। पालने वाले, अगर मेरे इल्म में, पूरी खुदाई में, तेरी नजर में इनसे बड़े इज्जतदार होते तो मैं उन्हें न लेके आता। लो कुन्तु अलिमतु, अगर मेरे इल्म में, पहले तो रसूल के इल्म की सरहदें बनाओ, मेरे इल्म में अगर कोई इनसे ज्यादा मुकर्रम होते तेरी नजर में, ये अकरम का लफ्ज बोला है, अगर इनसे ज्यादा कोई साहिब तकरीम होते तेरी नजर में, लज्जितु बिहिम इलैहिम, तो फिर मैं नजरान वालों के मुकाबले में उनको लाता। पीछे मुड़े रसूल, हाँ, सिर्फ करीम नहीं, अकरम। कुर्सी छोड़ी मैंने, इसलिए अलामत है कि बस अब मैं समेटने की तरफ बढ़ गया। जाओ, लेकिन नतीजे का जौहर लेकर, सिर्फ करीम नहीं, करीम तो है ही, सारे करीम घर में बैठे थे एक दिन, पांचों के पांचों। रसूल के चेहरे की भाई गदन पर रंगत बदली। बतूल ने पूछा बाबा जानी खैरियत, चेहरा क्यों बदल गया? और बेटा ऐसा है कि मैंने कयामत तक नजर दबाई, अपने हुबदारों पे नजर पड़ी, उनके गुनाह मेरे सामने आए। अब चूंकि हमने वादा कर लिया है उनसे कि जिस दिल की बस्ती में हम बसते होंगे वो जहन्नम में नहीं जाएगा, अगर उन्हें वहां रोक लिया गया तो ये भी हमारी रुसवाई। रहमत ने उनसे मुंह मोड़ लिया, हमारे करम पे धब्बा,
توجہ، 2 سال کے کھیلتے ہوئے حسین نے کھیل چھوڑا، نانا کی طرف دیکھ کے کہا نانا اگر یہ بات ہے تو گھبراتے کیوں ہو؟ ہمیں اللہ نے عبادت کے لیے تو خلق ہی نہیں کیا، لیکن ہم نے ایسی کی کہ نہ نبیوں نے کی نہ فرشتوں نے۔ قد وہبت حسناتی لمذنبی شیعت ابی، میں نے اپنی ساری نیکیاں اپنے بابا کے شیعوں کے نام لکھ دی۔ جو لازمت تھک گئے ہو تو چھوڑ دوں۔ وہب تو حسناتی، میں نے اپنی ساری نیکیاں اپنے بابا کے گناہگار شیعوں کے نام لکھ دی۔ ڈاکٹر صاحب یہ کہنا تھا، علی کا ولی عہد بولا حسین ما انت باکرم منی، تو مجھ سے بڑا کریم نہیں ہے۔ قد وہبت حسناتی لمذنبی شیعت ابی، میں نے بھی اپنی ساری نیکیاں اپنے بابا کے گناہگار حوبداروں کے نام لکھ دی۔ جیسے بطول بیٹھی تھی مسکرا کے کہتی تھی جو بھی ہو بچے ہو ہمارے، ما انتم باکرم منی، تم دونوں مل کر بھی مجھ سے بڑے کریم تو نہیں ہو۔ آپ حساب کرنا، ٹٹولنا اپنے اندر کو کہ اہل بیت تمہیں اپنی مودت کا صلہ اور کیا دیں۔ بطول نے کہا میں نے بھی اپنی ساری نیکیاں اپنے حسنات علی کے شیعوں کے نام لکھ دیے۔ جیسے علی بیٹھا تھا کہا بطول لستم باکرم منی، تم سارے مل کر بھی مجھ سے بڑے کریم تو نہیں ہو۔ مجھے بھی اللہ نے عبادت کے لیے نہیں اپنی معرفت کے لیے خلق کیا ہے، اور عبادتیں میرے پاس ایسی ہیں میں ہاتھ اٹھا کے نیچے لے آؤں تو ثقلین کی بندگی پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنی ساری نیکیاں انہیں دے دی۔ رسول نے کہا ٹھیک ہے بڑے کریم ہو، سارے کریموں کا گھرانہ ہے، مان تم اکرم منی، تم چاروں مل کر بھی مجھ سے تو بڑے کریم نہیں ہو۔ میں وہ عابد ہوں مجھے روکتا رہتا ہے، میں نے تو اپنے سجدوں سے بے دل کا دل بھر دیا ہے۔ قد وہبت حسناتی لشیعت علی ابن ابی طالب، یا علی میں نے تیرے شیعوں کو ساری نیکیاں دے دی۔ اب میں دیکھتا ہوں عید مباہلہ منانے کون آیا ہے اور بڑوں کا ماتم کرنے کون۔ بس یہ بات ختم ہوئی، اچانک جبریل آیا، ان اللہ یقرئک السلام ویقول لکم لستم باکرم منی قد وہبت وغفرت لمذنبی شیعت علی ابن ابی طالب۔ اللہ سلام کے بعد کہہ رہا ہے تم پانچوں مل کر بھی مجھ سے بڑے کریم نہیں، میں نے علی کے حوبداروں کو بے حساب بخش دیا۔ جیو کم از کم اپنے سردار کی آمد تک۔ بس ختم کر دی میں نے اپنی گفتگو، نتیجہ لو۔ یہ واقعہ اس لیے ڈاکٹر صاحب دہرا دیا، کریم اتنے ہیں، اور آج رسالت کی زبان گواہی دے رہی ہے کہ ان سے بڑا کریم اگر مجھے نظر آتا تو میں انہیں لے کے آتا۔ پھر پیچھے اور آؤ، اور اب جو کہنے لگا ہوں اشفاق، یہ صرف شیعہ تفسیروں میں نہیں، یہ برادران اہل سنت کی تفسیروں میں نہ دکھاؤں تو زبان کٹوا لوں۔ وہ محمد
جس کا اشارہ چاند کا کلیجہ شک کر دے، جس کا ارادہ نظام عالم برہم کر دے، عدم کو وجود، وجود کو عدم کر دے، وہ اپنی اہل بیت سے کہہ رہا ہے اذا دعوت فامنوا علی، میں دعا مانگوں گا تم آمین کہنا۔ اب یقیناً تقریباً اشاق ہر بندہ مشتاق شاہ تیار ہے، ڈاکٹر ہر بندہ تیار ہے اپنی ادھار نعمت، اپنا انعام لینے کو، سنبھالنے کو۔ میں دعا کروں گا، اللہ جانے یہ زبانیں ہیں کیسی کہ جن کی آمین کی حاجت مقاصد الہیہ کے ترجمان کو بھی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میں دعا کروں گا تم آمین کہنا۔ بس ہاتھ اٹھے، ہاتھوں کا اٹھنا تھا ملتان والوں، حرف حرف کا ضامن۔ پرندوں نے اپنی پوٹیں جو دانے چگ چگ کے بھر لی تھی، سب پرندوں نے کہے کر کے دانے الٹ دیے، پر پھیلا کے زمین پہ لیٹ گئے۔ جو مادہ جانور بچے کو دودھ دے رہی تھی اس نے چھڑا دیا، جو چر رہے تھے چراگاہیں چھوڑ کے آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ نصرانیوں کے عالم عاقب کی منظر پہ نظر پڑی، کہتا ہے برباد ہو جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، جزیہ دے دو، مباہلہ نہ کرنا۔ قوم نے کہا زندگی بھر کی رسوائی کا داغ گلے میں ڈال لیں، ناک کٹوا دیں۔ عاقب نے کہا رسوا ہو کے زندہ تو رہو گے نا۔ بس انہوں نے کہا جی ہم ہارے، ہم جزیہ دیتے ہیں، مباہلہ نہیں کرتے۔ توجہ، اسی فکرے کے لیے تو میں نے تمہارے ذہنوں کی زمین تیار کی۔ عرش کے پردے ہٹے، اذن نداء من قبل الرحمن، اللہ کی طرف سے آواز آئی یا امینی علی وحی یا ودیتی علی خلقی قد شکرت لک ولی اہل بیت کا وحدتمونی واکرستمونی۔ اے میرے مقاصد کے ترجمان، اے میری وحی کے امین، تیرا بھی شکریہ، تیری اہل بیت کا بھی شکریہ، تم نے میری توحید بچا کے مجھے مکروز کر لیا۔ تم نے مجھے مباہلے کے دن سے توحید مکروز ہے ان کی۔ ابھی گھر جا کے 2 رکعت نماز پڑھنا، دعا کے ہاتھ اٹھا کے کہنا تجھے ان کی جھولی کی وسعت کرم کا واسطہ جن کا تو مکروز ہے، میں یہ مانگ رہا ہوں میرے مقدر میں نہ صحیح انہی کے قرضے کے حساب سے مجھے دے دے۔ اسی کے ساتھ دعا ہے کہ پروردگار عالم تمہیں ایسے لاتعداد جشن منانا، سننا اور ہم خطا کاروں کو پڑھنا نصیب فرمائے۔ مجھے تو صرف رسم نبھا رہا ہوں میں، ورنہ ایسے موقعوں پہ کچھ مانگنے کی اپنی زبان سے ضرورت نہیں ہوتی۔ بار الہ ان میں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد ناری عطا فرما، جو مقروض اور تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو مومنین بے گناہ قید ہیں رہا عطا فرما، جمعی مومنین مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کا درد ظہور فرما۔ اللہم کن ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار، ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکن وارض ونتمتع فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل بیتہ الطاہرین۔ پیو دے زخم گرے ذرا دے، پیو دے زخم گرے دی پیو